ہوتا ہے تو پھر جب براق چلتا ہے سیدنا جبریل ہم رکاب ہوتے ہیں with the kind company of the Prophet اسلام، اور جب جاتے ہیں پہلے آسماں پہ جب گیا براق تو پھر دستک دی گئی. جب گھر آتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ you knock the door. Did you knock the door? Yes. کرتے ہو نا، بیل دیتے ہو جو بھی ہے واٹس ایور تو آپ کرتے ہو. ناک کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، آسماں کے اس دروازے کو، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل. اور ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں انہیں بلایا گیا ہے. اور پھر وہ ادب سے دروازہ کھلتا ہے اور حضور کو جو ہے خوش آمدید کیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے. اور پہلے آسماں پہ سیدنا آدم علیہ السلام میرے رسول کی آمد کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے آسماں پہ کون ہوتے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام. اب نیچے بھی ابتدا ہو رہی ہے، نماز میں بھی شامل ہیں. اب یہ بھی تو میریکل ہے نا، نماز بیت المقدس میں بھی شامل ہیں سارے انبیاء، آدم علیہ السلام بھی. اور جب جاتے ہیں حضور سے پہلے آسمان پہ کھڑے ہو کر حضور کا استقبال بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شان ہے نا، یہ تو میریکل ہے جو امیجنیشن سے بیان ہے. اور پھر وہاں سے توحیدہ کلمات کے بعد دوسرے آسمان کا سفر ہوتا ہے. اور جس حضرت علامہ نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ اور کتنی مسافت ہے، یہ کیسے ہو گئی؟ پھر وہ سفر ہو کے دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح دروازہ جو ہے اس کو کھٹکھٹایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھی آواز آتی ہے، پھر اندر بلایا جاتا ہے. اور ویلکم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا یحییٰ علیہ السلام. وہ آگے ہوتے ہیں. اور تیسرے آسمان پہ میرے دوستوں پر سفر ہوتا ہے. میرے آقا کا یہ سفر جاری ہے. براق پہ جبریل بھی بیٹھا ہے، کملی والا بھی بیٹھا ہے. وہ سما کیسی ہوگا؟ وہ سما بھی کتنا خوبصورت ہوگا. وہ فرشتے بھی دیکھ کے کس طرح مچل رہے ہوں گے، بےتاب ہوں گے. ہر آسمان والا فرشتہ جو ہے، جس طرح علامہ ہزاروی صاحب نے کہا، حضور پہ سلوٹ کر کے درود و سلام پڑھ رہا ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا. اور جب تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ سیدنا ادریس علیہ السلام بیٹھے، سیدنا یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں. تیسرے آسمان پہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہ حضور کا استقبال کرتے ہیں. پھر دویا کلمات کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. حضور کا سفر آگے جاتا ہے. چوتھے آسمان پہ جب جاتے ہیں اسی طرح دروازہ کھلتا ہے، حضور کو ویلکم کیا جاتا ہے. اور وہاں پر بھی سیدنا ادریس علیہ السلام وہ کھڑے ہیں اور حضور کا استقبال کر رہے ہیں. بیت المقدس میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ استقبال کیا پروگرام ہونے کے بعد پھر حضور کا سفر آگے ہوتا ہے. اور پھر آگے پانچویں آسمان پہ سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ہیں اور سیدنا ہارون علیہ السلام وہ کھڑے ہیں اور حضور کا استقبال کر رہے ہیں. جس کے استقبال کے لیے انبیاء کھڑے ہوں، اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی. میں بیان کروں تو کیا حیثیت میری، آپ بیان کریں تو کیا حیثیت. جب نبی اس کا استقبال کرتا ہے اس نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی عظمت کتنی اعلیٰ ہوگی. اور یہ سارے جلیل القدر انبیاء کو رسول ہے، رسولوں کی جماعت. نبیوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، یہ رسول ہیں. اور جب چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جسے کتاب بھی دی گئی، امت بھی عطا کی گئی، وہ استقبال کرتے ہیں. اور پھر ساتویں آسمان پہ جد الانبیاء جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے بیت المعمور کے ساتھ، یہ کعبہ نیچے ہے، فرشتوں کا کعبہ اوپر ہے، بیت المعمور کے دیوار کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے ہیں سیدنا ابراہیم. وہ بھی کہتے ہیں میرا محبوب اور میرا پیارا بیٹا آیا اسے استقبال کرنے کے لیے. اور استقبال کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں، آگے کا سفر تھا نا. اور بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ 70,000 فرشتہ ایک بار آتا ہے، وہ چکر لگا کے جاتا ہے، پھر اس کی باری نہیں آئے گی، اس کی باری پھر نہیں آئے گی. اتنے فرشتے اور سارے کے سارے دائیں بائیں آگے پیچھے. جب نبی رحمت آتے ہیں تو سارے میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. اور سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ آپ نے امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے ایک میسج دیتے ہیں وہاں پہ. اور حدیث میں آئے ہوئے میسج دیتے ہیں، کہا کہ جنت جو ہے اس کی زمین بڑی خوبصورت ہے. The land of paradise was very very kindful and very fine. اور اس کا پانی جو ہے it is very sweet. وہ بڑا میٹھا پانی ہے. لیکن وہاں پہ جو پودا لگانا ہے، وہ پودا جو لگائے گا آپ کی امت کا، اسے یہ نام ملے گا. وہ پودا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وظیفہ بھی عطا کرتے ہیں کہ یہ عطا کر دو. میرے دوستوں کتنا بڑا انعام ہمیں حضور کے صدقے سے مل رہا ہے. اور پھر آگے کا سفر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے بیت المعمور کی حاضری اور سیر کر کے پھر آگے جاتے ہیں. سدرہ پہ جا کر یہ سواری رک جاتی ہے. وہاں پہ اس سے آگے کسی کی ایکسیس نہیں. جبریل اتنا بڑا فرشتوں کا سردار، وہ بھی کہتا ہے ہم اس سے آگے نہیں جا سکتا.
یہ सिदरा जो है इंतहा है, हर मखलूक की इंतहा है। जो भी मखलूक है रब की, उसकी जो चाहे नूरानी है चाहे ज़मीनी है, सारी मखलूकें वहाँ पे जाकर सिदरतुल मुंतहा पे इंतहा हो जाती है और आगे का सफ़र शुरू होता है। अब तीसरा जब सफ़र शुरू होता है तो जिस तरह हज़रत अल्लामा हज़ारवी ने कहा कि जिब्रील तू आगे चल, कहा कि इससे आगे एक कदम भी नहीं चल सकता, अल्लाह मेरे पर जो है जल जाएंगे। हालांकि वो क्या है, नूर ही है और ये सारा इलाका नूरी है, नूर है। फिर मेरा मुस्तफ़ा क्या है, जो वो भी नूर है जिब्रील, और मुस्तफ़ा भी नूर हम कहते हैं, बशर भी कहते हैं, लेकिन उस नूर की क्वालिटी और है और जो जिब्रील के नूर की क्वालिटी और है। उसके मकाम की इंतहा जो है, उसकी रिफत की इंतहा जो है वो सिदरतुल मुंतहा है और मेरे हुजूर की रिफतों की इंतहा जो है वो लामकानों से आगे चली जाती है। ये शान है मेरे आका की अजमत। और वहाँ पे रुक जाते हैं और आगे का सफ़र मुख्तलिफ रिवायात में रफ रफ का सफ़र था, हिजाबात होते रहे, सारे उठते गिरे, आखिरी हिजाब रहा वो भी उठा। और उसके बाद जो ऐलान होता है, उसके बाद क्या ऐलान हुआ कि ये जो है ये बुलाया गया, 3 बार बुलाया गया हजूर को, 3 बार। एक रहमत के नाम से पुकारा गया तो एक हिजाब उठ गया, फिर कहा अहमद के नाम से पुकारा गया तो हिजाब उठ गया, और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से पुकारा गया तो वो आखिरी हिजाब भी उठ गया, और फिर वो डिवाइन लाइट्स जो है वो नूर के जलवों में गुम हो गया और इतना करीब हो गया कि वो काबा को काबा को सैन। फिर वो जो है जिस तरह अरबी ट्राइब्स कहते हैं अरब में कि वो जो बो है, बो ये अरब ने कहा क्योंकि अरबी में ये नाज़िल हुआ, उनके एक कस्टम के बराबर ये था। इमाम कुर्तबी ने ये लिखा है कि वो काबा कोसैन का क्या की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी तफसीर क्या है। इब्ने कसीर ने भी ये लिखा है और कुर्तबी ने ये लिखा है कि वो काबा कोसैन की वो जो बो बनती है, वो बो जो है जब 2 कबीले आपस में झगड़ते हैं तो जब राज़ी होते हैं ना, जब बैठने के लिए जब दोनों राज़ी होने लगते हैं तो वो दोनों कमाने, इस कबीले वाला भी कमान, वो अपने कबीले वाला भी कमान लेके आता है और ये साइन शो करते हैं कि आज के बाद हम एक हैं, हमारी सारी जो है रुकावटें, हमारी सारी रंजिशें मिट गई हैं। वो दोनों कमानों को मिलाकर फिर तीर चलाते हैं, ये बताने के लिए कबीले वालों को कि आज के बाद हम एक हैं। तो मेरे आका ने इस पर उन्होंने तफसील लिखी इमाम कुर्तबी ने कि जब मकाम पे मेरा आका पहुंचता है उसके नूर के जलवों के साथ इस तरह मिल जाता है जिस तरह काबा कोसैन वो दोनों कमाने आपस में मिल जाती हैं, और उस मकाम पे जो है वो रब रब रहता है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा रहता है, वो माबूद रहता है, ये अबद रहता है, वो खालिक रहता है, ये मखलूक रहता है, लेकिन मैसेज एक ही है, जो रब कहता है वही मुस्तफ़ा कहता है, जो मुस्तफ़ा कहता है वही रब कहता है। सुभान अल्लाह। तो इसी मोहब्बतों को मेरे दोस्तों फिर उस जन्मों में रहकर इनाम भी मिलते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया नमाजें मिली ना, और इनाम क्या मिला, 50 पढ़ो, 5 पढ़ो और 5 पढ़ो और 50 का सवाब मिलता है। और फिर एक आयत सूरह बकरा की वो आयत, आखिरी आयत जो उसके नूर के जन्मों में रहने वाली अर्श है, तख्त के अर्श के नीचे रहने वाली वो आयत करीमा नाजिल होती हैं। और अल्लाह ये भी फरमाता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वालिटीज द प्रॉफिट इस्लाम ये भी है कि रब ने कहा कि मैंने किसी नबी को ये अता नहीं की, मैं मेरे महबूब में तुम्हें अता कर रहा हूँ। और फिर तीसरी बात के ये एक और क्वालिटी कि आपकी उम्मत में से जो गुनाहगार होंगे मैं उन सब को बख्श दूंगा, सिर्फ एक शिर्क करने वालों को नहीं। और अहले सुन्नत का अकीदा यही है, हम तौहीदी भी हैं, हम जो हैं मिलादी भी हैं, हम नबी के ग़ुलाम भी हैं, इसलिए कि हर नबी के ग़ुलाम ने ज़िक्र तौहीद को भी बुलंद किया है और ज़िक्र मुस्तफ़ा को भी बुलंद किया। सुभान अल्लाह। हमने ये नहीं किया। और नबी की तारीफ तो इसलिए करते हैं मेरे दोस्तों के, रब ने जो की है, रब ने ये मैसेज दिया है, वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, यही तो है ना, जहाँ पे जिक्र सारों के ख़त्म होते हैं मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र शुरू होता है। सुभान अल्लाह। फिर क्यों ना हम उस आका के जिक्र में मस्त हो जाएं। आज इस महराज की रात में क्यों ना हम रातों को अपनी पेशानियों को उस इलाह के सामने झुकाएं और फिर गिड़गड़ा कर ये दुआ करें कि
کہ مولا کریم جس نبی کو اتنے ہائر سٹیشن پہ لے کر اپنے نور کے جلووں سے اس کے سینے کو اتنا منور کیا کہ اس کی آنکھ بھی نہ ہلی، یہ تاثیر عطا کر دی، یہ عظمتیں عطا کر دی، اس نبی کا ہمیں سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما، اس نبی کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اس نبی کے ذات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میرا ایمان ہے جب سجدہ کرو گے اس کے جلوے تمہارے سینوں میں منور ہو جائیں گے، جب قرآن پڑھو گے تو اس کا خزانہ تمہارے سینوں میں منتقل ہوگا، اور جب پھر حضور کی سنتوں کو اپناؤ گے تو فیض حاصل ہوگا۔ یہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹس ہے۔ کون سی ریکوائرمنٹس؟ کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ سچی محبت کی ہے، اور جنہوں نے محبتیں کی ہیں میرے دوستوں، یہ تو سارا میں نے مختصر برڈز آئی ویو بتایا تھا آپ کو، یہ سارا معراج یہ فزیکل سٹیٹ میں ہوا اور اتنا انعام ملا، پھر واپسی کا سفر بھی ہے، یہ بھی قرآن میں ہے اور بے شمار احادیث میں، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی بحث چھڑ گئی تھی کہ کس طرح جلووں کو دیکھا، لیکن سب نے کہا کہ جا کر اپنی سر کی آنکھوں سے اس کے نور کے جلووں کا دیکھ کر سرکار ہے۔ ذاتی جلوہ صرف حضور کو عطا کیا گیا، حالانکہ قانون یہ ہے کہ وہ ذات کا جلوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انعام جو ہے وہ دینے والا ہے اور مصطفیٰ لینے والے ہیں۔ اللہ، تو پھر کون روکے گا؟ میرے اور آپ جتنا زور لگا لیں کچھ نہیں ہوگا، یہ جو لگانے والے لگاتے رہیں وہ تو الکوثر ہے، تو وہ تو شان والا ہے، اتھارٹی والا ہے، اور اتھارٹی ہمیں کیا ملی؟ سورہ حدیبیہ کا ایک ہی واقعہ ایسی، یہ تو معراج کا تو بڑا، حضور کا ہر لمحہ جو ہے وہ سراپا معجزہ، سراپا معجزہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ سپرمیسی آف دا پرافٹس، سبحان اللہ، جنگ موتا جو ہے اس کا کہتے ہو کہ نبی کو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھو کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں، وہ اردن میں جنگ ہو رہی ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو رہی ہے اور جھنڈا جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب دیکھو کیا کہا سرکار نے، جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا کس کے؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ہے، اور اب کہا پھر اپنے غلاموں کو مدینہ میں بیٹھ کے کہا اب اس میرے غلام کو جو ہے فتح حاصل ہو گئی ہے، اللہ، اسے فتح حاصل ہو گئی ہے۔ اور جب وہ جنگ سے واپس آئے مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں آئے،